وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نیت کا درست ہونا یہ ہر عمل کی بنیاد ہے. دنیا کے کام بغیر صحیح نیت کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دین اسلام کی جو اساس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، وہ درست اور اچھی نیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے. اب یہ ایسی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں تو اس نیت کے بعد کیا جانے والا عمل چاہے کتنا ہی طویل ہو، کتنا ہی مال پیسے سے کیا گیا ہو، کتنی ہی اس میں محنت مشقت اور جان ماری ہو، وہ سب کا سب بیکار ہو جاتا ہے. نیت اتنی امپورٹنٹ ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی، اللہ نے اس کو مقبولیت دی، اور بخاری شریف کے نام سے ہر مسلمان اس کتاب کو جانتا ہے. بیسیکلی حدیث کی کتاب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اکیلے محدث نہیں ہیں جنہوں نے کتاب لکھی. حدیث کی بہت ساری کتاب، اگر میں یوں کہوں کہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن بس اللہ کو کسی کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے، اس کا اخلاص، اس کی اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کو مقبول بنا دیتا ہے. یعنی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باقی محدثین تھے ان میں اخلاص نہیں تھا یا انہوں نے اللہ کے لیے کتابیں نہیں لکھی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اخلاص کے بھی آپ سمجھے درجات ہیں. اب جس میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا معاملہ اتنا ہی. بخاری شریف جو لکھی گئی اس کے حوالے سے بھی بہت تفصیلات ہیں کہ انہوں نے کتنا اس میں تقوی اختیار کیا، اور جس دن حدیث کو وہ فائنل کرتے تھے لکھنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے تھے، اور حرم میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ اگر تو یہ میں نے جو حدیث اپنی کتاب کے لیے منتخب کی ہے تو اگر تو یہ بالکل درست ہے تو پھر اس کو آپ میرے قلب میں ڈالیں اور میں اس کو لکھ دوں، ورنہ میں اس کو چھوڑ دوں. انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز جس حدیث سے کیا ہے وہ یہی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. گویا انہوں نے کہا کہ بخاری جیسی کتاب بھی اگر آپ درست نیت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. بخاری جیسی کتاب کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر نیت درست نہیں ہے. دوسرا وہ اس کے ضمن میں ایک واقعہ لے کر آئے، اور واقعہ ایک صحابی رسول کا ہے. واقعہ ہے ہجرت کے ٹائم کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں صحابہ کو کہا کہ اب آپ ہجرت کریں اور مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں. حالات بہت سخت تھے. کافر جو ہیں وہ یعنی اس بات کی تلاش میں تھے کہ مسلمانوں سے کون کون سا بندہ یہاں سے ہجرت کر کے ادھر جا رہا ہے. وہ اس کو روک رہے تھے، اس عمل کو.
تو یہ بہت مشکل وقت تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ لاہور سے پیک اپ کیا، کراچی شفٹ ہو گئے، اسلام آباد شفٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں تھا. بلکہ اپنا گھر بیچ نہیں سکتے تھے، اپنی زمین بیچ نہیں سکتے تھے، باغات تھے. اگر آپ ان کو یعنی صحابہ بیچنے کی بات کرتے یا اس کو سیل کرتے پراپرٹی کو، فوراً پتہ چل جاتا کہ بندہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا رہا ہے. تو کافر پھر اس کا جینا مشکل کر دیتے تھے. تو اب ان حالات میں بس یوں سمجھیں کہ وہ راتوں رات نکلتے خاموشی کے ساتھ، اور جو کچھ ہاتھوں میں ہوتا یا اٹھا سکتے بس وہ لے کر جان بچا کر نکلتے. اس میں پھر بہت سارے واقعات ہیں. اب اس وقت اس کو چھوڑ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کو بھی اسی طرح ہجرت کے موقع پر زخمی کیا گیا، اور اسی کے بعد اسی زخم کی جو ہے وجہ سے ان کی پھر شہادت بھی ہو گئی، وفات ہو گئی. تو وہ کہتے تھے کہ کفار کا یہی کہنا تھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن دہاڑے اس طرح سے نکل کے چلی جائے ہمارے نرغے میں سے، جہاں ہمارا سینٹر ہے، مرکز ہے، مکہ میں ہمارا کنٹرول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ان حالات کے اندر ایک صحابی جو تھے ان کا تعلق تھا ایک خاتون کے ساتھ. ان کا نام تھا ام قیس، وہ بھی صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، وہ تھی مدینہ منورہ میں، پہلے سے وہاں رہتی تھی. ان کا ان سے تعلق تھا، تو انہوں نے ان کو خط لکھا ام قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو کہ آپ ایسا کریں، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں. اب انہوں نے یہ سوچا ان صحابی نے کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہوا ہے، تو ہجرت بھی ہو جائے گی اور خاتون سے جو ان کی چاہت کی خاتون نکاح بھی ہو جائے گا. اب بتائیے، ہجرت بھی حلال، نکاح کرنا بھی حلال، کوئی غلط ناجائز کام، غلط نیت نہیں ہے. مگر جو ہجرت کی خالصتاً نیت تھی اس میں ایک چیز شامل ہو گئی، اور حلال چیز شامل ہوئی، یاد رکھیں، کوئی حرام کام شامل نہیں ہوا. میں نے کہا ہجرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، حلال کام ہے. ہجرت ہوتی کیا ہے، میں چلے مختصر بتا دوں کہ ہجرت کہتے ہیں آپ اگر کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں دین پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کفار کا علاقہ ہے، ان کا شہر، ان کا ملک ہے، اور وہ آپ کو عبادت کرنے میں، شاعر اسلام پر چلنے میں روکتے ہیں، پھر آپ اس علاقے کو صرف ایک وجہ سے چھوڑتے ہیں. یعنی بعض لوگ معاش کی وجہ سے کہ تنگی ہے رزق کی، یہاں نہیں کمائی اچھی، چلو فلاں ملک چلے جاتے ہیں، کمائی اچھی ہے، اس کو ہجرت نہیں کہتے. نیت فقط ایک کہ میں جہاں رہ رہا ہوں میری معاش بھی اچھی ہے، میرا آبائی گھر ہے، میری زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، کاروبار اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ایک ہی مسئلہ ہے کہ میں دین اور شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. جیسے ہی عمل کرتا ہوں تو کفار تنگ کرنا شروع کر دیتے. اس نیت کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ دینا اور کسی ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جانا جہاں آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا آسانی ہو، عافیت ہو، اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کئی لوگ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں ڈالر کمانے، کہتے ہیں ہم ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے. تو یہ ہجرت نہیں ہوتی، یہ ہجرت فی الڈالر ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ایک عمل بندہ کر رہا ہے، میں نے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی ہوئی ہے کہ دارالاسلام کو چھوڑ کے دارالکفر میں جانا، اس پر احادیث میں وعیدیں آئی ہیں. یعنی اب اس بندے کے ایمان کا خطرہ ہے، اس کا نہیں تو اس کی نسلوں کے ایمان کا ضرور خطرہ ہے. اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کئی جاننے والوں کا پتہ ہے کہ وہ وہاں گئے، پھر جب رہنا وہاں ہے، شادی وہاں کر لی، اور پہلی نسل امیجیٹ فرسٹ جنریشن لاسٹ ہو گئی، یعنی پہلی ہی جنریشن کافر ہو گئی، یا خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا تو یہ دارالکفر میں رہنے کی ایک ظلمت کہہ لیں، وہاں کی ایک نحوست کہہ لیں. تو بہرحال ہجرت کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے. اب یہ صحابی خالص اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک حلال نیت اور شامل کر لی. کیا کہ میں جا تو رہا ہی ہوں اور نکاح بھی حلال ہے، میں وہاں جا کے فلاں عورت سے نکاح کر لوں گا. اب جب یہ وہاں پہنچے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا،
تو جو ان کے ساتھی تھے دوست صحابہ، ان میں یہ بات مشہور ہو گئی اور انہوں نے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا. دوست یار آپس میں مذاق کرتے ہیں، ان کو چھیڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ انہوں نے ہجرت اللہ کے لیے نہیں کی، انہوں نے ہجرت جو ہے وہ عورت کے لیے کی ہے. تو ان کا نام انہوں نے مذاق میں ڈال دیا مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یہ مہاجر مدینہ نہیں ہے بلکہ مہاجر ام قیس رضی اللہ. اچھا، یہ بات چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ کے لیے، جس نے کسی عورت کے لیے یا مال کے لیے یا کسی اور کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں کہ 99.9%، میں بہت تھوڑی سی گنجائش نکال رہا ہوں، ویسے صحابی کے بارے میں بے ادبی یہ کہنا، 100% اللہ کے لیے ہجرت کی نیت کی تھی اور اس کے ساتھ ایک نیت ایڈ ہو گئی جو حلال تھی، نکاح کی نیت. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرما دیا. اب آپ بتائیے، ہم نماز پڑھیں اور اس میں 99.9% اللہ کے لیے، 1% کہ چلو ذرا لوگ بھی اچھا سمجھیں گے. ایک بندہ مارکیٹ میں بیٹھا دکان میں اور وہ دکان اپنی بند کرتا ہے ہر نماز کے ٹائم اور مسجد چلا جاتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے بڑا ہمت ہے، جگرا ہے اس کا، یہ کھلی مارکیٹ ہے، گاہک آ رہے ہیں، اور یہ بند کر کے مسجد چلا جاتا ہے تو ذرا لوگوں میں میری نیک نامی ہوگی. آج کل اس کو کہتے ہیں اسلامی کارڈ کھیلنا، اس کا آج کل یہ نام ہے. تو میں اسلامی کارڈ کھیلتا ہوں کہ ذرا لوگ سمجھیں گے بڑا نیک آدمی ہے. تو اگر اس نے یہ نیت 1% واہ واہ کے لیے، دکھانے کے لیے کر دی، اس کا سارا عمل برباد ہو. اور یہ بات کتنی گہری ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان کو نہ کہ سچا جانتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ بڑا سچ مانتے ہیں. حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 لوگ پیش ہوں گے. 3 سے مطلب 3 طرح کے، 3 kind of people. ایک بندہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے بہادری، شجاعت، جرت دی ہوگی. اب یہ ایک صفت ہے، لیکن ایک بندہ بزدل ہے تو وہ جان کر بزدل تھوڑی ہے اور ایک بندہ بہت دلیر ہے تو یہ کوئی جان کر کوئی پیدائشی طور، یہ اللہ کی طرف سے صفات ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی کو لمبا قد مل گیا، کسی کو چھوٹا مل گیا، یہ انسان کے اختیار کی چیزیں نہیں. تو بہادری ایک صفت ہے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے. اور بہادر آدمی مسلمان ہو تو پھر وہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جہاد میں نکل پڑتا ہے. اب آخرت میں ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس نے بہادری میں میدان جنگ میں شرکت کی ہوگی اور واقعتاً وہ قتل ہو چکا ہوگا، جس کو ہم شہید کہتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں بڑی صفات، بڑی نعمتیں عطا کی تھی اور بہادری کی صفت بھی عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے وہ کام کیا جو کرنا چاہیے تھا کہ میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں چلا گیا اور میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، لڑتا رہا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا آپ کی رضا کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے ہاں تم نے میدان جنگ میں شرکت کی، درست ہے. تم لڑتے رہے، درست ہے. لڑتے لڑتے تم قتل ہو گئے، یہ بھی درست ہے. لیکن خالص میرے لیے سب کچھ کیا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والے. اللہ نے فرمایا یہ تم نے اس لیے کیا کہ اگر اس جنگ میں تم زندہ بچ گئے تو چھاتی پہ کئی طرح کے میڈل لگیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، جی وہ فلاں مارکے میں جناب یہ اس نے بڑے جوہر دکھائے اپنی جوان مردی کے اور اتنے لوگ قتل کیے، اور واہ واہ ہوگی تمہاری اور مال غنیمت بھی ملے گا. اور اگر تم مارے گئے تو تمہاری نیت یہ تھی کہ مرنے کے بعد میری لاش کو بڑا پروٹوکول ملے گا، لوگ کہیں گے فلاں فلاں شہید ہے، تمغہ جرت، تمغہ فلاں، نشان حیدر، یہ تمہیں القابات ملیں گے، تمہاری قبر کو پروٹوکول دیا جائے گا. تمہاری نیت یہ تھی، میرے لیے تمہاری نیت نہیں تھی. دوسرا آدمی پیش ہوگا، اللہ نے اس کو مال کی نعمت دی. مال ایک نعمت ہے. اب کوئی آدمی غریب ہے، پوچھے آپ جان کے غریب ہیں؟ جی میں جان کے، میں تو کوشش کر رہا ہوں امیر ہونے کی.
تو یہ ایک نعمت ہے. کئی لوگوں کو پیدائشی مل جاتی ہے. آنکھ کھولی تو باپ اتنا امیر تھا اور دادا اتنے امیر تھے, کوٹھیاں پہلے سے تھیں, فیکٹریاں پہلے سے چل رہی تھیں, تو جیسے ہی جوان ہوا والد فوت ہوا اور ساری وراثت اس کو مل گئی, 6 گاڑیاں مل گئی, نوکر چاکر, پیدائشی امیر. اب یہ کسی کا ذاتی عمل نہیں ہے, یہ من جانب اللہ ہے. تو ایک شخص امیر تھا, وہ امیر اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں مال کی نعمت ہم نے دی تھی, کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ آپ نے مال کی نعمت دی تھی, میں نے ہر اس جگہ جہاں مجھے پتا چلتا تھا نا کہ یہاں پر خرچ کرنا چاہیے, غریب ہیں, محتاج ہیں, بیوائیں ہیں, جوان بچی ہیں, شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے, میں نے ہر جگہ خرچ کیا آپ کی رضا کے لیے. اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے واقعتاً خرچ کیا, بیواؤں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانے کھلائے, کپڑے پہنائے, سب کیا, میری رضا کے لیے نہیں کیا, بلکہ اس لیے کہ تمہارے نام کے ساتھ الحاج اور حاتم تائی کا بھائی اور اس طرح کے القابات لگے. بہت سخی آدمی ہیں, ان کے گھر کے باہر تو فقراء کی لائنیں لگی رہتی ہیں, ان کے دسترخوان بڑے وسیع ہیں. اس شہرت کو پانے کے لیے تم نے جو ہے وہ اتنا مال خرچ کیا, میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا. اللہ اکبر. تیسرا ایک شخص وہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہوگی. علم کی نعمت بھی ایک نعمت ہے, اور وہ عالم ہوگا, اور اللہ فرمائیں گے بتاؤ. اب دیکھیں نا, آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں, ایک شخص ہے وہ پڑھتا ہے اس کو یاد رہتی, اس کا مطلب ہے حافظہ یہ بھی انسان کی کوئی انٹینشلی کوئی اچیو کرنے والی چیز نہیں, من جانب اللہ ہے. تو اب اس کو حافظہ مضبوط دے دیا, اس کو مشکل عبارت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, اللہ نے علم کی صلاحیت طاقت دے دی. اللہ پوچھیں گے بتاؤ کیا کیا؟ کہہ رہے یا اللہ میں نے خوب علم پڑھایا, خوب علم, پہلے خوب پڑھا طالب علم کے اندر, اس کے بعد بہت پڑھایا, اور میں نے اتنے شاگرد پیدا کیے, انہوں نے آگے اتنے کام کیے, اور یہ سارا علم پڑھنا پڑھانا آپ کی رضا کے لیے تھا. اللہ فرمائیں گے ہاں واقعی تم نے بڑی محنت سے پڑھا, یہ درست ہے, اور اس کے بعد بڑی محنت سے شاگردوں کو پڑھایا, یہ درست ہے, اور تمہارے شاگرد اتنے مخلص تھے, انہوں نے آگے بہت دین کا کام کیا, میں ان کے کام کو قبول کیا, لیکن تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں, بلکہ تمہاری یہ نیت تھی کہ لوگ بہت بڑا علامہ, دیکھا نہیں آپ نے آج کل نام کے آگے آدھا کلومیٹر ادھر اور آدھا کلومیٹر ادھر القابات ہوتے ہیں, اور شیخ طریقت اور رہبر شریعت اور پتہ نہیں, اللہ اکبر. میں تو سچی بات اپنا بیان اپنا نام دیکھ کے اشتہار میں ڈر جاتا ہوں, ساتھیوں سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو, اتنے لمبے القابات نہ لکھا کرو. تو بندے کا نام تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ القابات کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, پھر وہ نام کے ساتھ یعنی اپنے شہر کا نام, اس کی اضافت, بعض کا اپنے استاد کی کوئی یعنی جو ان کی کاسٹ ہوتی ہے وہ ساتھ لگا لیتے ہیں. بندہ سن کے حیران ہوتا ہے جی فلاں صاحب. تو اس لیے تم نے اتنا علم پڑھایا کہ تمہارے نام کے ساتھ لمبے چوڑے القابات لگے, اور لوگ کہ حضرت مفتی حافظ فلاں صاحب تشریف لا رہے, بڑی بھاری شخصیت تشریف لا رہی ہے, اس لیے تم نے یہ سارا کچھ کیا, میرے لیے نہیں پڑھایا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے ان تینوں کے لیے حکم ہوگا, ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو. اللہ, ایک شہید, ایک سخی جس نے مال خرچ کیا, ایک عالم, ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کس کی وجہ سے؟ حالانکہ انہوں نے واقعتاً عمل کیے ہوں گے, یہ نہیں کہ ان کا عمل نہیں ہوگا, اللہ ایکنالج کریں گے. شہید نے جان دی ہوگی, سخی نے مال خرچ کیا ہوگا, عالم نے پڑھایا ہوگا, لیکن صرف کیا تھا, نیت اللہ کے لیے نہیں تھی, اس میں دنیا کی نیت شامل ہو گئی تھی. دیکھیے ملاوٹ والی چیز کو ہم قبول نہیں کرتے. آپ کو پتہ چل جائے دکان پہ خریدتے ہوئے چیز میں ملاوٹ, آپ لیں گے؟ کبھی نہیں لیں گے. آپ کو پتا ہو اس دودھ میں ملاوٹ ہے, آپ کبھی نہیں خریدیں گے. تو ہم انسان ہو کر اگر ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے, اللہ رب العزت کسی نیک عمل کو جس میں کوئی دنیا کی ملاوٹ ہو جائے نیت میں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. بلکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ انسان کا عمل کمزور ہوتا ہے, نیت مضبوط ہوتی ہے. حدیث میں آیا نیت المؤمن خیر من عملی, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے, اس میں اس سے زیادہ خیر ہے.
کیسے؟ ایک شخص نے نیت کی کہ میں اس سال حج کروں گا، ابھی حج میں ٹائم ہے، نیت کر لی۔ نیت جب اس نے کی تو کہا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اور واقعتاً اس نے ایسی ہی نیت کی تھی۔ اب جب حج کا وقت آیا، یہ جانے لگا، تو اس نے کہا بھئی خاندان میں بھی تو پتہ چلے نا حاجی جا رہا ہے حج کرنے۔ پھر لوگ اسپیشل فون کرتے ہیں سب کو کہ جی میں حج پر جا رہا ہوں جی، وہ کہا اچھا اب حاجی ہونے جا رہے ہیں۔ پھر وہ ہار پڑتے ہیں اور ایک پوری بارات کی شکل ہوتی ہے، ایئرپورٹ جاتے ہیں چھوڑنے، ایک بندے کو لینے آتے ہیں اس سے بھی ڈبل ہوتے۔ تو بندہ کہتا ہے جناب میں نے حج کی ہے، دنیا کو پتہ چلے میں نے حج کی ہے، پڑوسیوں کو پتہ چلے، نام کے ساتھ واپس آتے پہلا کیا کام ہوتا ہے؟ الحاج فلاں فلاں۔ وہ ایک اس پہ لطیف بات ہے کہ ایک شخص کسی کو دوسرے کو ملنے آیا تو اس نے باہر دیکھا، گیٹ کے باہر نا اس کا نام لکھا ہوا تھا، مثال کے طور پہ الحاج زید صاحب لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ باہر گھنٹی دی، وہ باہر آیا، سلام دعا ہوئی، تو اس نے کہا آپ کون ہے، کیا نام ہے؟ کہتا میرا نام ہے رمضان نمازی صاحب۔ اس نے کہا یہ کیا نام ہے رمضان نمازی؟ اس نے کہا واہ بھائی واہ، تم نے زندگی میں ایک حج کیا، الحاج لگا لیا، تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں نہیں لگا سکتا؟ تو بھئی حج کیا تو اللہ کے لیے کیا، نام کے ساتھ حاجی لگانے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کے نام کے ساتھ حاجی تھا اس لیے اس کو بخش دے۔ پھر مارکیٹوں میں جو حاجیوں کے بارے مشہور ہے، بس میں اس پہ پردہ ہی رہنے دیتا ہوں۔ بہت کچھ ایک تاجر نے مجھے بات بتائی کہ لوگ مارکیٹ میں نا حاجی کے نام سے ڈرتے ہیں، انہوں نے کہا اس کے ساتھ ڈیل نہ کرنا، یہ تمہیں فل ٹکا کے دھوکہ دے گا اور اگلے سال جا کے حج کر کے آئے گا، سارے معاف کروائے گا۔ تو میں نے کہا یہ تو سوچ ہی غلط ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ آج تو وہ زمانہ ہے چھوٹے بچے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ کو آپ ڈاج دے سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کسی کے، میں اس پر پورا سیشن کر چکا ہوں، اگر آپ نے حقوق العباد میں کسی کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے، ایک حج نہیں 100 حج کر لیں آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ 100 حج کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کرنا، لٹرلی بندہ 100 حج کر دے، ہرگز حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کیا، ارکان پورے کیے، واپس لوٹا تو ایسے ہی لوٹا جیسے آج پیدا ہوا، جیسے بچہ نیو بورن بیبی پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب واپس آیا ایسے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے، بالکل نیو بورن بیبی، کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہیں وہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی جو فرائض آپ کے چھوٹ گئے وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، وہ بھی جناب معاف۔ جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ پڑھنی پڑے گی، جو زکوٰۃ رہتی ہے وہ دینی پڑے گی، جو روزے چھوڑے تھے قضا کیے تھے وہ رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے فرائض کبھی بھی بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جو حقوق العباد بندوں کے آپ نے پیسے مارے ہیں، کسی کا پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا قرض لیا واپس نہیں کیا، یا اور کسی کو زبان سے تکلیف دی، ہاتھ سے تکلیف دی، یا جو بھی کیا، تو یہ کبھی معاف نہیں ہوں گے چاہے جتنے مرضی حج کر لیں۔ یہ تو شہید کے معاف نہیں ہوتے، واضح حدیث ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہیں الا الدین، دین کے سوا سارے، دین کہتے ہیں لائبلٹیز، جو اس کے سر پر بوجھ تھا، یہی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی، اس کے علاوہ اس کے سارے گناہ معاف ہیں، یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کہ آپ سوچیں جناب یہ تو بڑا اچھا سودا ہے، بھائی حج پر کتنے 12-15 لاکھ لگتے ہیں، تو ٹھیک ہے 2-3-4 کروڑ کی کرپشن کر لو اور اس کے بعد جا کے 12-13 لاکھ کا حج کرائے، تو اچھا سودا ہے، ڈیل اچھی ہے۔ تو جناب یہ ایسے چلتا نہیں ہے، آپ دھوکہ دے کر لوگوں کو حج کر لیں، صغیرہ گناہ اللہ اپنے فضل سے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال نیت جو ہے، میں عرض کر رہا تھا حدیث میں آیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت انسان کی زیادہ بہتر ہے، زیادہ خیر ہے عمل کے اندر، کہ عمل میں اس کو کمزوری ہو گئی۔ مثال کے طور پہ یہی بندہ جس کی مثال دے رہا تھا، حج کی نیت کی خالص اللہ کے لیے، اب جب وہاں گیا تو وہاں جا کر نیت میں کچھ اور بھی چیزیں شامل ہو گئی، عمل کمزور ہو گیا یا بیمار ہو گیا، تو بیمار آدمی کو وہ یہ کرتے ہیں کہ ارکان کروا دیتے ہیں، ایمبولینس میں ڈال کے نا اس کو مینا کا چکر لگوا دیتے ہیں، تو اس کا رکن پورا ہو جاتا ہے، جو قیام مینا والا وہ ہو جاتا ہے، تو اس کا حج کم از کم ضائع نہیں ہوتا۔ تو لیکن عمل کتنا کمزور ہے کہ ایمبولینس میں لیٹا ہوا اور اس کا وہ ایک چکر لگ گیا۔ اور اسی طرح وہاں طواف کے اندر بھی جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے الیکٹرک کارز چلا دی ہیں انہوں نے اور کافی سہولیات کر دی ہیں۔ تو
تو وہ بندہ عمل کتنا کمزور کر کے آیا ہے لیکن نیت اس کی کتنی اعلیٰ تھی. تو نیت اعلیٰ تھی، عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بات ہم نے بنیادی طور پر یاد رکھنی ہے کہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد وہ اچھی نیت ہے. کوئی بھی عمل حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، یعنی صحابہ کے علاوہ غیر صحابی جیسے ہم لوگ ہیں، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے پھر بھی میرے صحابی کی ایک مٹھی جو میرے خیال آج بھی بہت سستی چیز ہے، کلو کے حساب سے بھی کافی سستی ہے، تو ایک مٹھی کتنی ہوگی؟ تو کہا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں تو میرے صحابی کی ایک مد جو اس نے اللہ کے راہ میں دی تھی برابری نہیں کر سکتی. یعنی ان کا اخلاص اتنا زیادہ اخلاص. تو اخلاص، نیت کی درستگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی رینکنگ نہیں ہے. اس میں جتنی محبت، جتنی للہیت، جتنی چاہت اللہ کے لیے ہوگی انسان عمل کرے گا اسی درجے میں اللہ قبول فرمائیں گے. چنانچہ جو ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نیک نیتی کے اوپر کچھ اشعار کے ہیں پنجابی کے، ہمارے حضرت بھی سناتے ہیں تو ہم بھی سنا دیتے. کہتے ہیں کہ جے ناتیاں توتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں. میں ٹرانسلیشن بھی کر دوں گا، میری بھی پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن حضرت نے جو کہ کی ہوئی ہے تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اگر نہانے دھونے سے اللہ مل جاتا، یعنی بعض لوگ بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے آپ کو، نہا دھو کے رکھتے ہیں، اچھے کپڑے اچھے پرفیوم لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ہوتے گناہ گار ہیں. تو فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے صرف اللہ مل جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ ملتے کچھووں کو اور مچھلیوں کو. یہ تو ہر وہ پانی میں رہتے ہیں، ان سے زیادہ پانی کے قریب کون ہوگا. اگر صرف نہانے دھونے سے اللہ مل جاتا تو پھر اللہ کچھووں کو ملتا، مچھلیوں کو ملتا. پھر فرماتے ہیں جی ذکر کیتیا رب ملدا تے ملدیا کال کڑچیاں. کہتے ہیں کہ کال کڑچیاں نا ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا جو ساری رات آواز نکالتا ہے، اپنی آواز بولتا رہتا ہے. تو کہا کہ اگر بولنے سے، صرف ذکر کرنے سے، وہی بات کہ نیت خراب ہے، باقی گناہ ذمے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں، فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، اور صرف ذکر تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بس بولی جا رہا ہے اللہ کا نام. تو کہا جے ذکر کیتیا رب ملدا تے ملدیا کال کڑیچیاں. کال کڑیچیا وہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کہا وہ ساری رات بولتا ہے پھر تو اللہ اس کو مل جاتا. کہا جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں. اگر حج کے بعد، عمرے کے بعد آپ ہوتا ہے سر مڈا لیتے اور پورا حلق کروانا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قصر کروانا، بال چھوٹے کروانا، سارے بالوں سے کچھ کٹنگ کروا لینا، اس کی اجازت ہے. اور یہ بڑا زبردست عمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس اجازت ہے تو ہم چھوٹے بال ہی کٹوا لیتے ہیں، ہم ٹرم نہیں کرواتے. حالانکہ اس کی اگر آپ پیچھے تھیم سنیں گے نا کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے تو آپ بھی آئندہ سے خلق کروائیں گے، ٹرم کروائیں گے. فرمایا کہ جس طرح یہ آپ پتہ سب سے اینڈ میں ہوتا ہے، آپ نے عمرہ کیا، سارے ارکان کر لیے، آخری عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے بال منڈوا لیے. اور حج کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کا سارے ارکان کے بعد آخری عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سر منڈوا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے آپ کے سر کو بالوں کے بوجھ سے آزاد کر دیا، اس طرح انشاءاللہ گناہوں کے بوجھ سے بھی سر کو آزاد کر دیا. اس کے پیچھے تھیم ہے. تو جن کو یہ بات پتہ ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ ضرور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر صرف ٹینڈ کرانے سے ہی اللہ مل جاتا تو وہ دمبے کی ایک نسل ہوتی ہے، وہ سر سے پیدائشی گنجی ہوتی ہے اس کے بال سر پہ ہوتے ہی نہیں ہے. تو کہا کہ جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دادا کھسیاں نو. کہا کہ اگر اپنی فیمیل سے پرہیز کرنے سے، اس سے دور رہنے سے اگر رب مل جاتا تو پھر یہ جو اینیملز میں بعض ہوتے ہیں ان کو کھسی کر دیا جاتا ہے. اور مسئلہ بھی چلے سمجھ لیں کہ جو حلال جانور، قربانی کے جانور ہیں، ان کو بھی خصی کر دیا جاتا ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے
کہ چونکہ اب یہ ایک نارمل میل نہیں رہا، اس کا سسٹم کو ڈسیبل کر دیا گیا ہے، اس کو میڈیکلی ڈاکٹر ہوتا ہے باقاعدہ خصی کرتا ہے، تو چونکہ یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ حالانکہ یہاں پہ پھر وہی بات کہ آپ نے چیزوں کو عقلی طور پہ سوچا، آپ نے حدیث کو نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کے گوشت کو پسند فرماتے تھے، وہ فربا ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ اپنی فیمیل کے پاس نہیں جاتا، جو کھاتا ہے اس میں فیٹنگ بڑھ جاتی ہے، تو فیٹننگ کے لیے ایسے جانور کو، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کو خصی کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر اپنی مادہ سے دور رہ کر پاکیزہ ہو جانا اس سے رب مل جاتا، تو پھر وہ جانور جو خصی ہوتے ہیں وہ تو اپنی مادہ کے پاس جاتے ہی نہیں، پھر تو رب ان کو مل جاتا۔ لیکن پھر رب کس کو ملتا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ نہانے دھونے سے بھی رب نہیں ملا، اور ذکر کرنے سے بھی رب نہیں ملا، سر منڈانے سے بھی رب نہیں ملا، مادہ سے پرہیز کرنے سے بھی رب نہیں ملا۔ تو فرمائے کہ جب رب ملدا ہے تو ملدا نیتاں اچھیاں، کہ جن کی نیت اچھی اور صاف ہوتی ہے نا، ان کو رب مل جاتا ہے۔ ہاں اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے، وہ ذکر کریں گے، وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے، نہا دھو کے پاک صاف رہیں گے، اس کا تو ویسے ہی شریعت میں حکم ہے، اور عمرہ کریں گے، حج کریں گے، سر منائیں گے، اللہ کا قرب پائیں گے۔ اور جو پرہیز کرتے ہیں، یعنی نامحرم سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو نامحرم سے بچتا ہے۔ آج کل جیسے ایک بیماری عام ہو گئی، یعنی اب اس نوجوان پہ حیرانگی ہوتی ہے جس کی گرل فرینڈ نہ ہو، لوگ اس کو پوچھتے ہیں تم نارمل ہو، تم ٹھیک ہو، تمہارا سسٹم ٹھیک ہے، کیا وجہ، تمہاری گرل فرینڈ کیوں نہیں؟ اتنی برائی آج عام ہو گئی کہ یہ ذہن سے نکل گیا کہ یہ متقی نوجوان ہے، یہ نامحرم سے بچتا ہے، اس لیے اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ تو پہلے وقتوں میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی پاکیزگی تھی تو تصور ہی نہیں تھا، نکاح کے بعد ہی مادہ کے پاس جاتے تھے، ورنہ تصور ہی نہیں تھا اس کا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو ہے وہ اتنا گناہ بڑھ گیا کہ فخر سے بیٹھ کے مجلسوں میں دوستوں کو بتاتے ہیں، کہتا میری 2 ہیں، ایک کہتا میری 4 ہیں، ایک کہتا میں نے 5 کو الو بنا رکھا ہے۔ وہ اسی طرح ایک ناجائز تعلق تھا، تو وہ کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ اٹھ کے واش روم میں چلا گیا، اس کا فون وہیں پڑا ہوا تھا۔ تو ایک دم کسی کی کال آئی، تو اس پہ اسکرین پہ نمبر آ جاتا ہے جو سیو، اس پہ لکھا ہوا تھا مرغی نمبر 7۔ اس لڑکی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا، کہ چلو پتا کرو میرا کس نمبر سے اس نے سیو کیا۔ اس نے جب اس کے نمبر پہ بیل دی تو لکھا تھا مرغی نمبر 15۔ دیکھیں گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ کئیوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں، کئیوں سے وعدے ہو رہے ہوتے ہیں، شادی تم سے ہی کروں گا، تو یہ تو یعنی محبت کا ایک جھوٹا میسج بنایا، کاپی کیے 8-10 کو بھیج دیا اکٹھا۔ آج تو الو بنانا بھی آسان ہو گیا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بالکل اس حرام میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں نکاح ہونے تک۔ جب نکاح ہو جاتا ہے پھر ان کی گرل فرینڈ ان کی بیوی ہوتی ہے، پھر وہ عشق کی ان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے حضرت کہتے تھے جو نوجوان پاکیزہ زندگی گزارتا ہے وہ اپنی بیوی کا بہت بڑا عاشق ہوتا ہے، بہت بڑا عاشق ہوتا ہے، اور دونوں میاں بیوی میں بہت شدید محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے حرام کاری کی نہیں ہوتی، اس نے پہلی ہی لڑکی زندگی میں دیکھی ہوتی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہوتی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیت کی درستگی یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک فرضی سوال ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کسی ایتھیسٹ نے، دہریے نے کیا بھی ہو ایکچوئل میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی ہے 60 سال اور وہ مسلمان ہے، 60 سال وہ نیکی پر رہا، تقوی والی زندگی گزاری، پرہیزگاری والی زندگی گزاری، اور 60 سال کے بعد فوت ہو گیا، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب جب جنت میں اس کو 60 سال گزر گئے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اس کو باہر نکال لینا چاہیے۔ بھئی آپ نے 60 سال عبادت کی ہے نا، اللہ منصف ہے نا، اللہ انصاف قائم کرتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو 60 سال کے بعد جنت سے نکال دیا جائے۔ لیکن اکثر آیات میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں خالدین فیہا ابدا،
کہ ہمیں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور یہی کفار کے بارے میں بھی آتا ہے جو کفر و شرک کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے بھی قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. حالانکہ وہاں بھی سوال یہی بنتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی 60 سال تھی، 60 سال وہ کافر ہی رہا، ایتھیسٹ رہا، کچھ بھی رہا، اور اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے کلمہ توحید نہیں پڑھا. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کو 60 سال جہنم کی سزا ہونی چاہیے، اس کے بعد باہر نکال دینا چاہیے. ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں کیوں ہے؟ وہ پہلا شخص ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کیوں ہے؟ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ، کیا موت انسان کے اختیار میں ہے؟ مثلا میں کب مروں، کیا میرے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. ٹھیک ہے، میرے اختیار میں کیا چیز ہے؟ میرے اختیار میں یہ چیز ہے کہ میں نیت کروں، کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ نیکی پر رہوں گا. یہ میرے اختیار میں. میں جب تک زندہ رہوں گا نمازیں پڑھتا رہوں گا، جب رمضان آئے گا روزے رکھوں گا، جب زکوٰۃ فرض ہوگی ادا کروں گا، اور حج کا موقع ملتا رہے گا حج عمرہ کرتا رہوں گا، اور نیکیاں اللہ کے فضل سے کرتا رہوں گا. یہ نیت میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں. میں 60 سال کی نیت نہیں کرتا، 70 سال 80 سال کی نیت نہیں کرتا، بلکہ ایور لاسٹنگ کی نیت ہے کہ جتنی زندگی اللہ نے دی میں اتنی زندگی تک نیک رہوں گا. سوات کے اندر ایک بزرگ ابھی فوت ہوئے، کچھ سال ہوئے، تو اللہ نے ان کو 120 سال عمر دی، اور بڑی حیرانگی ان کی باتیں پتہ چلی. قرآن وغیرہ نہ کہ پڑھتے تھے، سوئی میں دھاگا خود ڈال لیتے تھے، شوگر بلڈ پریشر ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایسی زبردست صحت دی اللہ نے. تو بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. اب ان کو اختیار تو نہیں تھا اس بات کا کہ ان کو زندگی 120 سال ملے یا جتنی ملے. ہاں نیت انہوں نے کر لی تھی کہ 120 سال ملے، 150 سال ملے، 1000 سال ملے، میں نیک رہوں گا. اس ہمیشگی کی نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی. نیت اتنا بڑا عمل ہے. اور جو گناہگار بدکار آدمی ہے وہ یہی نیت کرتا ہے کہ جس عیاشی کی زندگی کے اندر میں ہوں، شراب کاری، جنا کاری، بس اسی کو کرتا رہوں گا. وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ ان کاموں سے باز نہیں آتا. اس نے ہمیشگی کی نیت یہ کی ہوتی. اب ایسا بندہ اگر جوانی میں بھی مر جائے گا تو چونکہ اس نے ہمیشہ گناہگاری کی اور نافرمانی کی زندگی کا اس نے نیت کی بھی، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ اپنی نیت کو اچھا رکھیں، نیت کو اچھا رکھیں، نیک نیت رکھیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ جنت میں رکھیں گے. دیکھیں ہم عمل دیکھتے ہیں کہ عمل کتنا بڑا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی شیطان کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے اس نے دنیا میں ہر جگہ چپا چپا عبادت کی، زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا جو اس نے سجدے سے نہ چھوڑا ہو، اور تفاسیر میں ایسا ہی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سجدہ، وہ بھی اللہ کو نہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے منع کیا اور اللہ نے اس کو پھٹکار دیا، باہر نکال دیا. تو یہ کوئی سزا بہت بڑی نہیں لگ رہی؟ بعض لوگ لاجیکلی جیسے سوچتے ہیں آج کل مسلمان کہ ہر چیز پر اعتراض. میں نے کہا اعتراض کے لیے صرف زبان چاہیے، عقل نہیں چاہیے. تو وہ یعنی صحابہ پہ اعتراض، مدارس پر، علماء پہ اعتراض، انبیاء پر اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، حتیٰ کہ اللہ پر اعتراض. میری پرسنل کانورسیشن ہوئی ہے بعض ایسے مسلمان لڑکوں سے جو بالکل ایتھیسٹ کی بھی کوئی اگلا ورژن تھا. ایتھیسٹ بھی کیا ہوگا، کہنے کو مسلمان تھے. تو یہ اعتراض اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا ہوا ہے. وہ جب سجدے پہ سجدہ کر رہا تھا اور تسبیح پہ تسبیح پھیر رہا تھا اور سو کالڈ پوری دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کر رہا تھا، اس وقت اس کی ایک نیت تھی. اور وہ نیت کیا تھی کہ اس زمین کا اللہ کو خلیفہ بنائیں گے، اور وہ خلیفہ صاحب یہ نیت کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابھی اس نے پتلے کی حالت میں دیکھا اور دیکھتے ان کے حسد میں اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے. آدم علیہ السلام کا کیا بگاڑا تھا جو ان کے ساتھ اتنی اس کی وہ جنگ شروع ہو گئی؟ تو وہ یہی وجہ تھی کہ اس نے کہا میرا ٹائٹل اب کوئی اور لے جائے گا، میری سیٹ کوئی اور لے جائے گا. پھر آپ نے دیکھا سیاستدان پھر کیسے انتقام لیتے ہیں، سیٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو سجدے کر رہا تھا، وہ جو تسبیح اور ذکر کر رہا تھا، چپے چپے پر ماتھا ٹیک رہا تھا، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، اس کا مقصد وہ سیٹ لینا تھا کہ خلیفہ صاحب مجھے بنایا جائے.
اور اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا. اللہ نے ایک جگہ فرمایا شیطان کے بارے میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کانا ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ تھا ہی شروع سے کافر. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا. یعنی تھا پہلے مومن تھا، بڑا مسلمان تھا، بڑا متقی تھا، بعد میں کنورٹ ہوا. نہیں، اللہ نے اس کے لفظ استعمال کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو اس لیے نیت درست رکھیں، عمل کو نہ دیکھیں. عمل کے بارے میں ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، روبوٹکس بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور اب تو اے آئی اور روبوٹکس کو ایڈ کیا جا رہا ہے. اور روبوٹس جو ہے وہ ایسے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں جو خود ڈیسیژن کرتے ہیں. وہ بیسیکلی پروگرام کے اندر آلریڈی ڈالے ہوتے ہیں، اور اے آئی جو ہے سچویشن کو دیکھتا ہے اور سچویشن کے مطابق ڈیسیژن کر دیتا ہے، اور وہ کام آٹومیٹکلی کر دیتا ہے. اس سے پہلے جو روبوٹس تھے وہ سارے کے سارے کنٹرولڈ تھے، پروگرام کنٹرولڈ تھے. اب یہ ہے کہ اس کو آپشنز بہت زیادہ دی جا رہی ہیں، اور وہ اس پہ خود بخود ڈیسیژن لیتا ہے، جو ڈیسیژن اس کو پہلے سے فیڈ کیے ہوتے ہیں. تو اب کوئی روبوٹ جو ہے وہ کسی پیاسے شخص کو پانی پلائے. اب آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ پانی پلانا کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. حدیث قدسی ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بندے سے کہ بندے میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں بے لباس تھا اور تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. 3 باتیں اللہ فرمائیں گے. تو وہ بندہ آگے سے کہے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے بلند ہیں، آپ کو نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ لباس کی ضرورت. آپ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے لباس تھا. اللہ فرمائیں گے یہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے دیکھا اور اس کو پانی نہیں پلایا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو دیکھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تو نے اس کا کیوں خیال نہیں کیا. اور فلاں بندہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، اس کے پاس کوئی پراپر سویٹر جیکٹ کوئی چیز نہیں تھی، اور تو نے اس کو چیز نہیں دی، اس کا خیال نہیں کیا. تو اللہ اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے کہ میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا اور میں بے لباس تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی شدید محبت ہے. تو آپ دیکھیے ایک روبوٹ ایک پیاسے شخص کو، روبوٹ اٹھتا ہے، گلاس لیتا ہے، پانی بھرتا ہے اور جا کر اس پیاسے شخص کو پلاتا ہے. آپ بتائیں اس عمل کی وجہ سے، عمل جو روبوٹ نے کیا، اس عمل کی وجہ سے روبوٹ کو ثواب ہو؟ اس کو جنت ملے گی؟ جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ عمل تو یہی ایک عام آدمی کرے، آپ کہتے ہیں ثواب ہوگا. بڑے ثواب کی بات ہے. اور لوگ اس ثواب سے بڑا بھاگتے ہیں. دعوتوں میں نا جس جگہ جگ اور گلاس ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ادھر نہیں بیٹھنا، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی پونی مارے گا پانی پکڑانا. کہتا میں کھانا کیا کھاؤں گا، میں تو گلاس ہی بھرتا رہوں گا. حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے. لیکن روبوٹ کو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ روبوٹ کا چونکہ قلب نہیں، اور قلب کے اندر نیت کا عمل ہوتا ہے، اس کی نیت ہی نہیں. نہ اس کو یہ استحضار ہے کہ یہ نیک عمل ہے، نہ اس کو یہ استحضار ہے کہ اس عمل پر آخرت میں جنت ملے گی. وہ تو ایک پروگرام کو رن کر رہا ہے کہ اس کے مالک نے اس کے اندر ایک پروگرام رکھا ہوا ہے کہ اس کو واٹر ڈسپینسر کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو بندہ آئے گا تم نے گلاس بھر کے پکڑانا ہے. تو وہ ایک تو روٹین ایک پروگرام رن کر رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے اس کا مالک اس کو کلاشن کو پکڑا دے اور جنگ میں بھیج دے کہ جو بندہ آئے مار دینا. تو وہ تو ایک یعنی وہ مجاہد تو نہیں بن جائے گا نا، وہ تو ایک روٹین ایک پروگرام کو پروسیس کر رہا ہے. اس کا چونکہ دل نہیں اور دل میں نیت نہیں، اس وجہ سے اتنے بڑا عمل کیا اور کوئی ثواب نہیں. اب آپ اسی کو فٹ کریں مثال کو کسی انسان پر کہ ایک انسان عمل کرے اور نیت نہ کرے اللہ کے لیے، اس کو ثواب ملے گا؟ اس نے نیت ہی نہیں کی. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس امت کو بد نیتی والے اعمال نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا بے نیتی والے اعمال نے. ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، نیت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ تو روٹین کا کام ہے، بس میں نے کر دی. بس آپ جا رہے تھے، دروازہ تھا آگے، ایک شخص آپ کے قریب تھا، آپ نے بس 1 سیکنڈ ہاتھ آگے بڑھایا، دروازہ اس کے لیے کھول دیا. اب آپ اس پہ کوئی نیت ہی نہیں کرتے، کوئی یہ نیکی کا عمل ہے. ایک مسلمان کے لیے آپ نے سہولت کی، دروازہ کھول دیا، آپ اس کے لیے کوئی نیکی نہیں سمجھتے اس کو. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی سڑک کراس کر رہا، آپ نے بریک مار لی اور اس نے سڑک، آپ نے کہی تو روٹین کی بات ہے. آپ نے اس پہ کبھی نیکی کی نیت چونکہ نہیں کی، آپ کو اجر نہیں مل رہا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بد نیت، یعنی ایک بندہ بری نیت لے کر گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ بد نیت والے اعمال نے اتنا نقصان نہیں کیا اس امت کا
جتنا بے نیتی والے اعمال نے کیے، کہ بغیر نیت کی یہ اعمال کری جا رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، نیت نہیں کر رہے. تو جب نیت نہیں تو اس پر اجر و ثواب نہیں ہے. اس لیے نیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیشہ اس کا استحضار کے ساتھ آپ کو کرنی چاہیے. اونچی نیت انسان کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں وہ عمل کے ذریعے بھی نہیں پہنچ سکتا. اونچی نیت ایسی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ جو مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں، بڑے متقی انسان تھے اور سارا دن علمی خدمات، یہ مدینہ منورہ مسجد نبی کے اندر درس قرآن دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے. بڑے متقی تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کا ایک پڑوسی تھا قریب والے گھر میں، وہ لوہار تھا. وہ سارا دن لوہا کوٹتا. آپ کو پتہ لوہار بھٹی کے اندر لوہے کو گرم کرتے، اس کے بعد ہتھوڑا چلاتے ہیں، بڑا ٹف کام ہوتا ہے. وہ سارا دن یہ محنت کرتا. جب رات ہو جاتی تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے بھی پنجاب میں موسم اچھا ہو تو لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ایک دوسرے کی چھت پہ نظر بھی پڑ جاتی ہے. تو وہ لوہار جب تھک کے اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا، درد کر رہا ہوتا، مسکولر کام کیا سارا دن، پٹھے جواب دے جاتے، تو جب وہ چارپائی پہ لیٹتا، ساتھ والے گھر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو نظر آتا کہ کھڑے ہو کے کبھی نماز پڑھ رہے، نوافل پڑھ رہے، کبھی قرآن پڑھ رہے، کبھی کچھ. تو وہ نا ایک حسرت بھری آہ بھرتا، ایسے کرتا افسوس کے ساتھ. یہ بندہ فوت ہو گیا، یہ لوہار. جب فوت ہو گیا تو اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، ان کے خواب میں یہ لوہار آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جنت میں جو مقام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا وہی مقام اس لوہار کو بھی ملا ہوا تھا. اب یہ بڑا حیران کہ بھئی وہ تو عام سا لوہار تھا، امام صاحب تو بہت ان کی دین کی خدمات، اور سارا دن بھی وہ خدمات کرتے، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آئی بات. تو وہ بندہ تحقیق کے لیے، چونکہ وہ بھی جانتا تھا اس لوہار کو، اس کے گھر پہنچا، ان کی اہلیہ سے پردے میں ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اس کا کوئی خاص عمل ہو تو مجھے بتا. انہوں نے کہا نہیں، لوہار تھا، بس عام سا بندہ تھا، بس 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا. ایک تو یہ عمل ہے کہ لوہا اس نے گرم کیا ہوتا تھا اور ہتھوڑا اٹھا لیا ہوتا تھا، اور جیسے ہی مارنے لگتا اگر مؤذن کی آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہتھوڑا رکھ دیتا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بھٹی میں کافی محنت کر کے لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہ محنت ریپیٹ کرنی پڑتی. کہتے وہ ہتھوڑا رکھ دیتا تھا کہ بس اب اللہ نے بلا لی. ایک تو یہ عمل. دوسرا کہنے لگی کہ وہ تھکا ٹوٹا جب رات کو بستر پہ چارپائی پہ لیٹتا تھا اور اس کے جسم میں دردیں ہو رہی ہوتی تھی، تو جب وہ امام صاحب کو عبادت کرتے دیکھتا تھا تو وہ ایک حسرت بھری آہ بھرتا تھا کہ کاش میری بھی پیٹھ ہلکی ہوتی، کنبا تھوڑا ہوتا، مجھے کمانے کا اتنا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی امام صاحب کی طرح نمازیں پڑھتا، میں بھی قرآن پڑھتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا. تو کہنے لگے اس کے اس اعلیٰ نیت کی وجہ سے اللہ نے اس عام سے لوہار کو اٹھا کے اپنے اتنے بڑے فقیہ اور محدث کے ساتھ ان کا انجام کر دیا. تو اس لیے نیت بڑی رکھیں. آپ کی بڑی نیت آپ کو وہاں پہنچا دے گی جہاں آپ کو نیک عمل بھی نہیں پہنچا پائے گا. چنانچہ صحابہ کے اندر بھی بہت اخلاص تھا، اور یہ اخلاص نیت انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھا تھا کہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں اور اس کے اندر کوئی بھی اور نیت شامل نہ ہو. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، اور ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر کسی کافر کے ساتھ وہ گتھم گتھا ہوئے، اور لڑائی کے اندر تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ جلد سے جلد اگلے کو قتل کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھے اور اس کی گردن اڑانے لگے. تو اب اس کافر نے دیکھا کہ میں نیچے ہوں. علی رضی اللہ نے ان کو طاقت بھی بہت دی تھی،
میرے سینے پہ بیٹھ چکے ہیں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میں کچھ کر تو سکتا نہیں. تو اس نے وہی کام کیا جو بے بس لوگ کرتے ہیں، اس نے علی رضی اللہ کے منہ پہ تھوک دیا. میں قتل تو ہو رہا ہوں، میں ان کو مار تو سکتا نہیں ہوں. تو جیسے ہی علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوکا، وہ بالکل تلوار کھینچ چکے تھے اس کو مارنے کے لیے، ایک دم اس کو چھوڑا اور کھڑے ہو گئے. وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو. اس نے سوال کیا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دی؟ آپ کے ساتھ میں نے جو حرکت کی ہے، آپ کا غصہ دگنا ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ کو تو مجھے اذیت دے دے کے مارنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کی خاطر مار رہا تھا. اب جب تو نے یہ حرکت کی نا، میرے منہ پر تھوکا، تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا. اب میں نے سوچا اگر میں تجھے ماروں گا، ہو سکتا ہے اللہ کے لیے نہ ہو، نفس کا بدلہ لینے کے لیے ہو، اس لیے میں نے چھوڑ دی. اس نے کہا اسلام یہ اخلاص سکھاتا ہے، لے مجھے کلمہ پڑھایا. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اخلاص صحابہ کے اندر ایسا تھا. آپ اپنے آپ کو اس سچویشن پہ لائیں، کبھی آپ کے ساتھ کوئی بندہ کوئی سڑک پہ الٹی حرکت کر دے، کوئی پڑوسی کوئی بندہ آپ کے ساتھ غلط کام کر دے، آپ کا نفس غصہ، آپ کہتے ہیں ایک کے بجائے میں 8-10 لگاؤں اس کو، نفس کا غصہ ہوتا ہے. تو این جنگ کے اندر جب مقصد ہی دشمن کو مارنا ہے، وہاں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب اللہ کے لیے نہیں مار رہا. چنانچہ مارنا بھی اللہ کے لیے اور چھوڑنا بھی اللہ کے لیے. چنانچہ ایک بڑے بزرگ گزرے، وہ استاد تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ کسی بچے کی سبق میں غلطی تھی، اس پر انہوں نے اس کو تنبیہ کی ہوگی، کئی دفعہ سمجھایا، وہ نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو تنبیہ کے لیے کوئی 2-4 تھپڑ لگا دیے. اب جب 2-4 تھپڑ لگے، بچے کو تکلیف ہوئی، رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ کے لیے نہ مارے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں تجھے اللہ کے لیے تو مار رہا ہوں، اپنے نفس کی خاطر تھوڑی مار رہا ہوں، اللہ کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں کہ بھی تجھے ایک سبق نہیں یاد ہو رہا، سمجھا لیا کئی مرتبہ، اب تیرے نفس کو میں سیدھا کرنے کے لیے اللہ کے لیے تو مار رہا ہوں. تو ایسے استاد اب نہیں ملا کرتے. اب جو استاد مارتا ہے وہ نفس کی وجہ سے مارتا ہے، اپنے غصے کی وجہ سے. بعض استاد تو منہ سے کہتے ہیں، ہم نے بھی اپنے استادوں سے مارے کھائی ہیں، اس لیے ہم بھی اپنے شاگردوں کو مار مار کے پڑھائیں گے. تو یہ طریقہ اور سوچ 100% غلط ہے. ماں باپ کی سوچ بھی غلط ہے. ماں باپ بعض کا استاد کے والے بچہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کھال چپڑی آپ کی اور ہڈیاں ہماری. یہ بالکل غلط جملہ ہے. یہ استاد جو اس قسم کے تھے نا، جن کو شاگرد یہ کہہ کے حوالے کیا تھا، یہ 100 سال پہلے تھے، اب نہیں ملتا یہ استاد. ہمارے حضرت ایک دفعہ ایک مدرسے میں گئے، بچوں کا مدرسہ تھا قرآن کا. تو کہتے ہیں میں جن قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دیکھا ان کے پاس ایک بڑا موٹا سا پائپ تھا خوفناک قسم کا. تو میں نے کہا قاری صاحب یہ کس لیے؟ کہنے کہ ان بچوں کے لیے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، اس سے بھی باز نہیں آتے. تو حضرت نے جب سنا نا کہ اس سے بھی سیدھے نہیں ہوتا، میں پھر آپ پستول ہی رکھ لیں پاس کہ اگر یہ اس پائپ سے بھی سیدھے نہیں ہوتے تو پھر گولی مار دیا کرے سیدھا. کہا یہ کیا طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا؟ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر جی نے ایسی زبردست نیت کی. حضرت نے کہا میں بچوں کو قرآن بغیر مارے پڑھاؤں گا. اور حضرت کی دلیل سنیے کتنی ضرورت. حضرت نے کہا پوری دنیا میں کافر یونیورسٹیوں کے اندر دنیا کے علوم بغیر مارے پڑھائے جاتے ہیں، اللہ کا قرآن بغیر مارے نہیں پڑھا سکتے. اچھا جو اساتذہ آئے، اب وہ قاری مختلف مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، جو ٹیچرز آئے جو حضرت نے ہائرنگ کی، اب ظاہری بات ہے وہ مروجہ اسی نظام سے آئے تھے. جب انہوں نے سنا نا حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھی بغیر مارے، تو انہوں نے کہا آپ کا مدرسہ نہیں چلے گا. حضرت نے کیا کہا؟ میں مدرسہ بند کر دوں گا، میں بچے واپس والدین کے حوالے کر دوں گا، انہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. حضرت نے کہا میں ان کو کہوں گا میں فیل ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، اپنا بچہ کسی مدرسے میں ڈال. میں بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. کسی استاد کی جرت نہیں تھی کسی بچے کو ہاتھ لگانا. اور ہم نے 2-3 اساتذہ نکالے جن کا پتہ لگا کہ اپنی عادت سے مجبور ہے، ان کا ہاتھ کھل جاتا ہے، تو ان کو اخراج کیا. حضرت ٹیچرز کو نکال دیا، کہا قرآن مار کے پڑھائے، میں تصور نہیں. الحمدللہ پھر بہت سارے بچے حافظ بنے. تو مارنا بھی اللہ کے لیے ہو تو ایسا اگر استاد حضرت پہ بیان کرتے تھے، کہتے تھے جس کو اس طرح کا مارنا آتا ہو اس کو میں مارنے کی اجازت دیتا ہوں. لہٰذا پورے ادارے میں حضرت نے 2 اساتذہ کو مارنے کی اجازت دی تھی. ایک ہمارے استاد تھے، سادات تھے، سید تھے، ایک تو ان کو اجازت دی تھی، ایک اور صاحب کو اجازت دی تھی کہ بس آپ کو مارنے کی اجازت ہے. چونکہ میں نے دیکھا آپ واقعی اخلاص سے مارتے، اس کے علاوہ سب کو منع تھا کہ کوئی بچے کو ہاتھ نہیں لگائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور
اتنے زبردست کمانڈر ہیں، چونکہ یہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی یعنی آرمی کے اندر جنرل تھے کفار کے، یعنی جب یہ کافر تھے، غیر مسلم تھے، تو بڑا زبردست ان کی اسٹریٹجی تھی، ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ مسلمان ہوئے تب بھی اسلام کے اندر بھی انہوں نے ایسی خدمات کی، اور آہستہ آہستہ یہ بات صحابہ میں مشہور ہو گئی، جو کہ نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے تھے، تو ان کے اندر یہ مشہور ہو گئی تھی کہ جس لشکر میں خالد بن ولید تعالیٰ جس کو کمانڈ کرتے ہیں نا، اس کو یقینی فتح ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آ چکا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما چکے، ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی، تو عمر رضی اللہ کا دور خلافت تھا، اس میں ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جس فوجی لشکر کی کمانڈ خالد بن رضی اللہ کرتے ہیں وہ یقینی فتح پاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمر رضی اللہ کو اپنی یعنی امت کے ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ آج کے جو لیڈرز ہیں وہ تو روٹی کپڑا ہی پورا نہیں کر پا رہے، وہ روٹی کپڑا بھی پورا کرتے تھے، ان کے ایمان کی فکر بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے، یعنی فتح اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لاؤ بالخط، انہوں نے خط لکھا اور ایک عام سے بندے کو خط پکڑایا اور کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ خالد بن ولید کا لشکر ہے، وہاں چلے جاؤ، خالد کو یہ خط دے دینا میرا۔ وہ صاحب وہاں پہنچے۔ اب آپ سوچیں کہ خالد بن ولید اپنی بٹالین کے ہیڈ ہیں، جنرل ہیں، کوئی بھی ٹائٹل دے دیں، اور سپہ سالار ہیں، اور سب ان کی کمانڈ کے انڈر چل رہے ہیں۔ وہ صاحب وہ خط لے کر آئے عمر صلی اللہ کا، خالد بن ولید نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا بالکل ٹھیک ہے، آج سے آپ کمانڈر ہیں، وہ جو خط لے کر آیا تھا۔ اب جو ساتھ ان کے مشیر تھے، مشورہ دینے والے دوسرے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا واقعہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ نے مجھے خط لکھا اور دو آپشنز دی ہیں، کہا کہ یا تو آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور پھر میں آپ کو کوئی نیا کام دوں گا، اور یا پھر آپ اس آنے والے بندے کو اس بٹالین کا کمانڈر بنا دیں اور اس کے انڈر ایک عام سپاہی کی طرح رہ کے لڑنا شروع کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور آنے والے کو کہا اس سے آپ کمانڈر ہیں، لیڈ آپ کریں اور جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا جب یہ ہو گیا نا، تو ان کے جو نیچے ساتھی تھے، ان کے قریبی، انہوں نے کہا حضرت آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ ابھی اس خط کے آنے سے پہلے آپ کمانڈر ان چیف تھے، آپ لیڈ کر رہے تھے پوری فوج کو، بٹالین کو، اور ابھی یہ عام سا بندہ آیا ہے، اب یہ ہیڈ بن گیا اور آپ اس کے انڈر جی سر کر رہے ہیں کام سپاہی کی طرح، آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جب میں کمانڈر تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اب ایک عام سپاہی بن کے بھی میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ اخلاص ہے، یہ نیت ہے، یہ اللہ کو مقبول ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسی نیت کرنی چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درست نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے والد صاحب کا نام مبارک تھا، وہ بھی بڑے متقی انسان تھے۔ یہ ایک شخص کے غلام تھے، تو اس شخص نے، جیسے غلاموں سے کام لیا جاتا تھا، اس نے ان کو ایک باغ کی نگرانی دی کہ آپ، اور باغ پھلوں کا تھا۔ اب روایات میں دو آتا ہے، انار کا تھا یا آم کا تھا، بہرحال پھلوں کا باغ تھا، نگرانی دی، اور یہ 3 سال اس کی نگرانی کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ مالک خود باغ میں آیا اور اس نے ان سے کہا کہ بھی کوئی میٹھا پھل لے کے آؤ۔ تو یہ گئے ایک درخت سے توڑ کے لائے۔ اب جب اس کو کھایا تو مالک نے کھایا تو کھٹا ہے، بھائی جاؤ میٹھا لے کر آؤ۔ یہ گئے ایک اور درخت سے توڑا اور جا کر مالک کو دیا، اس نے کہا، یہ بھی کھٹا ہے، کیا کرتے ہو، میٹھا لے کر آؤ۔ پھر ایک اور درخت سے جا کر توڑ کے لائے، وہ کھایا، اللہ کی شان، وہ بھی کھٹا۔ مالک بہت غصہ ہوا، بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم 3 سال سے اس باغ میں خدمت کر رہے ہو، تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، کس قسم کی خدمت کی ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ مالک آپ نے مجھے باغ کی نگرانی پر رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ میں نے 3 سال میں آج تک اس پھلوں کے باغ میں ہوتے ہوئے ایک بھی درخت کا پھل نہیں کھایا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے۔ مالک بڑا خوش ہوا کہ اتنا ایماندار آدمی، یعنی آج تو کوئی بندہ کسی فوڈ سٹوریج کے اندر یا کسی فوڈ کی فیکٹری میں لگ جائے تو اس کے تو کہتے ہیں نا 5 گھی میں سر کڑھائی میں وہ حال ہوتا ہے،
خود بھی خوب کھا رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور جناب یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہمارے لیے تو حلال ہے سارا کچھ. تو اگر مالک نے اجازت نہیں دی، آپ کو فروٹ کی پیکنگ پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کھا نہیں سکتے. تو جب اس نے دیکھا یہ اتنا متقی انسان ہے کہ 3 سال اس نے پورے باغ میں سے کوئی پھل ہی نہیں کھایا، تو اس نے ان کو آزاد کر دیا اور خوش ہو گیا. اور اس کو، اس کی بیٹی جوان تھی، اس کو کوئی اچھا متقی انسان چاہیے تھا، اس نے بیٹی سے نکاح کر کے یہ باغ ان دونوں کو ہدیہ کر دیا. اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ دیکھا. ڈرائیو کر رہا تھا تو آگے ایک ٹرک جا رہا تھا، اور اس ٹرک کے اندر بوٹلز تھیں، یہ نیکسٹ کولا غالباً، ہاں یہی تھی. تو اس پر بوٹلز کے اوپر ٹرک میں نا 2 ورکر بیٹھے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے جا رہے تھے تو انہوں نے اتارنا ہوگا سامان. تو میرے سامنے اس نے ایک پیٹ میں سے بوٹل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور 2-3 گھونٹ لے کے دوبارہ ڈھکن ٹائٹ کر کے واپس اس کو پیٹ میں ڈال دیا. میں نے کہا سبحان اللہ. نے کہا اب جو بندہ خریدے گا اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ اس میں سے گیس بھی نکل گئی ہے، اور اس نے منہ لگا کے اس کو پی بھی لیا، اور دوبارہ اس نے آرام سے بڑی صفائی سے نا واپس اس کو، وہ جو پورا کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہمارا کیا حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا آج، کہ اخلاق نام کی، تہذیب نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے. اس لیے اپنی نیت کو سب سے پہلے درست کریں. اور آخری بات، میرا جو پچھلا سیشن تھا اس میں نے دنیاوی تعلیم کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی تھی. آپ میں سے جس نے نہیں سنا وہ ضرور اس بیان کو سنیں کہ دنیاوی تعلیم، یہ یونیورسٹی کی تعلیم کی بات میں نے کی تھی، کمپلیٹ سیشن تھا. اس میں اصل بات کو سمجھیں، ورنہ آپ مس گائیڈ ہو جائیں گے. آپ دین اور دینی تعلیم کو چھوڑ کے 100% دنیا کی تعلیم میں چلے جائیں گے. وہاں جو ایک بات میں نے عرض بھی کی تھی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم اس نیت سے حاصل کرنی ہے کہ میں ملک اور قوم کی کوئی خدمت کروں. اس لیے نہیں کہ میں نوٹ کماؤں یا میری سیلری بڑھ جائے یا میرا گھر بڑا ہو جائے، میرے پاس گاڑیاں زیادہ آ جائیں. اس نیت سے نہیں، یہ تو دنیا کی نیت ہے. دنیاوی تعلیم اس لیے حاصل کریں میں ملک اور قوم کی خدمت کروں، میں کوئی نئی چیز ایجاد کروں. آج کل کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان میں کوئی اب نیا سائنسدان سامنے نہیں آ رہا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بھی خیر اللہ کے پاس چلے گئے، تو اب کوئی اس طرح کے نام سامنے نہیں آ رہے. تو آج کے نوجوانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف روٹی کپڑا مکان کی فکر چھوڑیں، بڑی نیت کریں. اور نیت کریں کہ میں نے فزکس اس نیت سے پڑھنی ہے کہ میں کوئی قوم کے لیے بڑی چیز ایجاد کروں. کیمسٹری اس لیے پڑھنی ہے، بایولوجی اس لیے پڑھنی ہے، نیوکلیئر فزکس اس لیے پڑھنی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز ایجاد کروں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. میں نے فوج اور فوجی دریافت جو ہیں ایجادات، ان کی بھی بات کی تھی. اب جو پاکستان کے پاس اپنے مینوفیکچرڈ میزائل ہیں، دیکھیں کام آئے کہ نہیں آئے. انڈیا جو ہندو بنی ہے ان کی بھی دھلائی کی کہ نہیں کی. تو اگر یہ پاکستان کے پاس نہ ہوتے تو پاکستان کیا کرتا؟ اب وہ تلواروں اور گھوڑوں کا زمانہ تو ہے نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس پر محنت کی نہ کسی نے، تو وائی ناٹ یو، آپ کیوں نہیں اس میں شامل ہوتے کہ ملک اور قوم کی خدمت کریں. مال اللہ دے ہی دیں گے لیکن اس کی نیت نہ کریں. لہٰذا نیت اونچی رکھیں، بڑی نیت رکھیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کی حفاظت کی نیت کریں، اس کی ترقی کی نیت کریں، اس کے ڈیفنس کی نیت کریں. یہ بہت اعلیٰ نیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.